پشتونوں میں بعض قبائل ایسے ہیں جو کہ روایت کے مطابق ان سادات کی اولاد ہیں جنہوں نے پختونخوا آ کر پشتون عورتوں سے شادیاں کی۔ قدیم زمانے میں اگر غیر پشتون عورت سے شادی کرتا اور اس کی اولاد پختونخوا میں پلی بڑی ہوتی تو وہ اولاد پشتون شمار ہوتی اور ان کا نسب ننیال سے جڑ جاتا۔ اس قسم کے قبائل میں غرشین، بختیاری، تارن، مشوانی، ہنی، وردک، گنڈاپور اور استوریانی قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام قبائل روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو پشتون متعارف کراتے ہیں اور انہیں مکمل پشتون سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ خورشید جہان کے مطابق پرانے زمانے میں عام سادات گھر گھر گھومتے تھے اور ہر شریف یا رذیل کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے تھے۔ اس کے برعکس مذکورہ بالا قبائل سے تعلق رکھنے والے پشتون صرف نام کے سید تھے اور ان کی غیرت افغانی گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ہندو برہمنوں اور عام سادات کی طرح بھیک مانگے۔ ان پشتونوں کا مزاج اور عادات و اطوار دیگر پشتونوں جیسے تھے اور عام سادات کے مقابلے میں یہ جنگجو طبیعت کے مالک تھے، اس لیے یہ قبائل اپنے آپ کو سید کہنے سے اجتناب کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید اور شاہ کا ٹائٹل نہیں لگایا اور دوسرے پشتونوں کی طرح اپنے نام کے ساتھ خان لگاتے۔ مخزن افغانی کے مطابق آج سے 500 سال پہلے سلطان سکندر لودھی اور سلطان شیشا سوری کے درباروں میں مذکورہ بالا قبائل کے سید یا پشتون ہونے یا نہ ہونے پر بحث ہوئی۔ یہ قبائل لودھی اور سوری سلطنت کا حصہ تھے اور ان کے عمائدین ان سلاطین کے درباروں کا حصہ تھے۔ ان سید النسل قبائل کے عمائدین نے سکندر لودھی اور شیشا سوری کے درباروں میں اس بات پر زور دیا کہ وہ ہر لحاظ سے پشتون ہیں اور ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو سادات میں شمار کریں۔ وہ پشتونوں میں پلے بڑے ہیں اور پشتونوں کے ساتھ ان کا میل جول، رشتہ داریاں اور کاروبار ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سید نہیں بلکہ افغان کہیں گے، اور جو بھی اپنے نام کے ساتھ سید کا ٹائٹل لگائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ سکندر لودھی اور شیشا سوری ان کے بیانات سے مطمئن ہوئے اور ان کے درباروں میں ان کو مکمل پشتون تسلیم کیا گیا۔